نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب تک ہم معلم القرآن کے 13 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ پہلے سبق نمبر 13 کا خلاصہ اور پھر انشاءاللہ آج کا سبق۔ لا اور ما ترجمہ نہیں نہ مت سے کیا جاتا ہے۔ لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو تو پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ کوئی نہیں کیا جائے گا۔ فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو تو کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے۔ ما کا ترجمہ نہیں نہ جو کیا کس کیا جاتا ہے۔ اگر ما سے پہلے لفظ بعد موجود ہو تو ما کا ترجمہ کہہ کیا جاتا ہے۔ معلم القرآن جو کہ شارٹ کورس ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 14 پڑھنے والے ہیں، اور اس سبق میں صرف ایک علامت ہے، اور اس علامت کے جو معنی استعمال ہوتے ہیں وہ تقریباً آپ جانتے ہیں، ترجمہ قرآن میں آپ کو بار بار پڑھا دیے گئے ہیں۔ آج اس کی آپ پریکٹس کر لیجئے۔ یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ بی کا ترجمہ سے اور ساتھ، یہ آپ جانتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کبھی کا، کی، کے، کو میں سے بھی کوئی آ جاتا ہے۔ با کا ترجمہ پر بھی ہوتا ہے۔ با کا ترجمہ بدلے میں بھی ہوتا ہے۔ با کا ترجمہ بسبب، بوجہ، بذریعہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ترجمے ہیں با کے جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے اب ان کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ یہاں پر بی کا ترجمہ کیا ہوا؟ سے۔ اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ نزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ قرآن مجید کو نازل کیا، اتارا۔ با کا ترجمہ کیا ہوا؟ کے ساتھ۔ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ با کا ترجمہ کیا ہوا؟ پر۔ یہاں آپ دوسرے ترجمے کریں گے تو بات نہیں بنے گی، اس لیے اس کے ترجمے دوسرے بتائے گئے ہیں۔ جہاں جو مفہوم درست ہو وہی لگا دی جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ با کا ترجمہ کو، بالکافرین کافروں کو۔
اب یہاں سے ساتھ یا پر نہیں ہو سکتا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ سب حکم دیتے ہیں نیکی کا، وہ سب حکم دیتے ہیں نیکی کا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں؟ کیا مطلب کہ اللہ کو معلوم نہیں کہ کون میرا شکر ادا کرتا ہے؟ یقیناً وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینے کے اندر موجود راز بھی جانتا ہوتا ہے، اس لیے اسے سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اسے استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی سوالیہ انداز میں کسی بات کو ثابت کرنا۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے اور انہوں نے حق کو چھپایا ہے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ جو انہوں نے جھوٹ بولا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ غلط فتوے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہیں۔ کوئی بھی صاحب علم اگر لوگوں کی منشا کے مطابق غلط فتویٰ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کروڑوں روپیہ ہی کیوں نہ لے لے، آخرت کے بدلے میں وہ کروڑوں روپیہ تھوڑا ہی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے، اس دنیا پوری دنیا سمیت اور اس کے ساتھ 10 گنا زیادہ، پوری دنیا اور دنیا سمیت ضرب 10 گنا، یعنی 10 دنیا اس کے علاوہ، تو اتنا بڑا عطا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس آخری جنت میں داخل ہونے والے بندے کو جو جہنم میں اپنی سزاؤں کو بھگت کر جنت جا رہا ہے، اور وہ بالکل آخری ہے، اس کے بعد پیچھے کوئی اور جہنم میں باقی نہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ اس آخری شخص پر اللہ کی اتنی عنایات ہیں، تو وہ لوگ جن کی نیکیاں، جن کی اچھائیاں اور اچھے اعمال اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ ان پر خود راضی ہے، اس کو اللہ کتنا عطا کریں؟ تو بھلے کروڑوں روپیہ ہی کیوں نہ لے لیا جائے، اربوں روپیہ کیوں نہ لے لیا جائے غلط فتویٰ دے کر، آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہی رہے گا۔ اس لیے عدل و انصاف کے ساتھ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں، یہ عموماً یہودیوں کے متعلق ایسی بات کی جاتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ انہوں نے مغفرت نہیں حاصل کی بلکہ عذاب اپنے گلے لگایا، انہوں نے ہدایت اپنے گلے نہیں لگائی، گمراہی اپنے گلے لگائی۔ تو با کا ترجمہ بدلے میں ہو رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، مسئلہ قصاص بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اگر قتل کرنے والا آزاد ہے، جیسے آپ لوگ آزاد ہیں، تو آزاد کے بدلے میں آزاد ہی قتل ہوگا۔ پرانے دور میں، دور جاہلیت میں، آزاد کے بدلے میں غلام کو بھی قتل کروا دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آزاد کے بدلے میں غلام یا غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے، مرد کے بدلے میں مرد اور عورت کے بدلے میں عورت قتل کی جائے، یعنی جو مجرم ہے اصل اسے ہی سزا دی جائے گی۔ نوٹ: نفی والے لفظ کے بعد علامت بی کے اردو میں ترجمہ کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اس سے بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور نفی سے مراد ایسا لفظ ہے جس کا معنی نہیں ہو۔ وما انت بمؤمن لنا، ما حرف نفی ہے، اس کے بعد با استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس با کا ترجمہ نہیں کریں گے، بات میں تاکید پیدا ہو گئی، حصر پیدا ہو گیا، اور ہرگز نہیں آپ ہماری بات ماننے والے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے الفاظ ہیں جب وہ اپنے والد گرامی کو تسلیاں دے رہے تھے بھائی کو کنویں میں پھینکنے کے بعد، ہاں جی آپ ہماری بات مانیں گے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم جھوٹے ہیں۔ سمجھ آئی ہے بات؟ جب جھوٹا آدمی باتیں کرتا ہے تو وہ اسی طرح قسمیں کھا کھا کر باتیں کرتا ہے، اور وہ اپنی باتوں سے پکڑا جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اگر ایک دفعہ بول لیا تو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں اس کو سچ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ سچ نہیں ہوتا، اپنے جھوٹوں کی وجہ سے پھر بھی پکڑا جاتا ہے، تو جو عزت پہلے موجود ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ وما انت بمؤمن لنا، اور ہرگز نہیں ہیں آپ ہماری بات کو ماننے والے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور ہرگز نہیں ہوں میں مومنوں کو بھگانے والا۔ یہ نبی علیہ السلام کے ارشاد ہیں کہ مجھے اپنے مومن بھائیوں سے بڑی محبت ہے، آپ کے کہنے پر میں ان کو یہاں سے نہیں بھگا سکتا۔ یہ کافروں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ الگ سے تعلیم دی جائے تو ہم آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں، تو رب العزت نے یہ کہلوایا کہ میں ہرگز مومنوں کو بھگانے والا نہیں۔ وما هم بخارجین من النار، اور ہرگز نہیں وہ آگ سے نکلنے والے۔ وما هم بمؤمنین، یہ کافر جن کی موت کفر پر آنے والی ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی، ہاں جی وہ ہرگز نہیں ایمان لانے والے۔ آج کا آپ کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں جو با کے معنی بیان کیے گئے ہیں، پہلا اور مشہور ترین ترجمہ کیا ہے؟ سے، ساتھ اور کا، کی، کے، کو، پر، بسبب، بوجہ، بذریعہ اور بدلے میں، یہ سب اس کے معنی ہیں جو آپ نے آج پڑھے ہیں۔ اور نفی والے لفظ کے بعد علامت بی کے اردو میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اس سے بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ آپ کا سبق نمبر 14 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔